اسرائیل نے غزہ پر جمعرات کے روز فضائی حملوں کا سلسلہ تیز کرتے ہوئے کہا کہ اس کی فوج زمینی کارروائی کر سکتی ہے۔ وہ اپنی فوج غزہ کے سرحد پر جمع کر رہا ہے۔ حماس کے زیر کنٹرول علاقے پر زمینی حملہ کرنے سے قبل اسرائیل اپنے 9000 ریزرو فورسز کی وہاں تعیناتی کی ہدایت دی ہے۔ اس دوران جنگ بندی کرانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، حالانکہ اس میں کسی پیش رفت کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جمعے کے روز ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ حماس کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ابھی ہم نے اپنے آخری الفاظ ادا نہیں کیے ہیں اور یہ کارروائی حتی الامکان بہت دور تک جائے گی۔ اسرائیل کے ایک فوجی ترجمان نے بتایا کہ اسرائیل نے غزہ کی سرحد کے ساتھ زمینی فوج متحرک کر لی ہے، جو زمینی کارروائیوں کی تیاری کے مختلف مراحل میں ہے۔ پیارے دوستو، اگر اب تک آپ نے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو چوائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آئے بڑھتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب۔ اگر اسرائیل زمینی کارروائی کرتا ہے تو اس کا یہ اقدام سن 2014 اور 2008 میں اسرائیل غزہ کی جنگوں کے دوران کیے گئے آپریشن کی طرز پر ہوگا۔ دوسری طرف حماس کے ایک فوجی ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کی زمینی کارروائی ہمارے لیے مزید اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے اور انہیں قید کرنے کا ایک موقع ہوگا۔ حالانکہ فوجی ترجمان نے اس بیان کی مزید وضاحت نہیں کی۔ اس دوران حماس اور اسرائیل کے مابین جنگ بندی کرانے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ مصری حکام نے اس حوالے سے فریقین سے بات کی ہے۔ مصری انٹیلیجنس کے 2 عہدیداروں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ انہوں نے غزہ میں حماس کے رہنماؤں سے بات چیت کرنے کے بعد تل ابیب میں اسرائیلی حکام سے بات کی ہے۔ انہوں نے حماس کے جلا وطن رہنما اسماعیل ہانیہ سے بھی بات چیت کی۔ جنگ بندی کرانے کی ان کوششوں کے باوجود حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل نے جمعرات کی صبح جب فلسطینی عید کی نماز کی تیاریاں کر رہے تھے، غزہ پر فضائی بمباری شروع کر دی، جس میں شہر کے درمیان میں واقع ایک 6 منزلہ عمارت تباہ ہو گئی۔ حماس کے مطابق غزہ پر ہونے والی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 109 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 27 بچے اور 15 خواتین شامل ہیں۔ دوسری طرف 7 اسرائیلی بھی ان حملوں میں مارے گئے ہیں، جن میں ایک بچہ شامل ہے۔ غزہ میں ہونے والی بمباری کے نتیجے میں سینکڑوں افراد زخمی اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ درجنوں عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں۔ اس دوران اسرائیل کے اندر یہودی اسرائیلیوں اور عرب اسرائیلیوں کے درمیان بھی تشدد کی اطلاعات ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک دوسرے پر حملے کرنے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے سیکورٹی فورسز داخلی بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے فورس کی بڑی تعداد کو استعمال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب تک وہاں 400 سے زیادہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے جمعے کے روز اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ہونے والے اہم اجلاس کو روک دیا ہے۔ یہ اجلاس چین، تیونس اور ناروے کی درخواست پر ہونے والا تھا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس معاملے سے متعلق ویڈیوز آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہمیں اجازت دیں، ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔